شہداء کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین، وجاہدا بالسیفین وصلى إلى القبلتین، وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على اشرف الکونین، رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابا القاسم محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ درود پڑھیے محمد وعلى محمد۔ عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المنتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف۔ ایک درود پڑھیے 12ویں امام کے نام پر۔ عزیزان گرامی، ابتدائے کلام میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں عزادار امام حسین قرار دیا، ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا کہ جن کے دل میں آل نبی کا درد ہے، جن کے سینوں میں آل نبی کا غم ہے۔ خدا نے ہمیں ان میں شمار کیا کہ جو رسول اور آل رسول کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے اس نعمت کا عملی شکرانہ یہ ہے کہ کل جو روز عاشور ہے، اس دن کو ایسے گزارا جائے جیسے آل محمد نے ہم سے چاہا ہے۔ اور اگر تمام تر تعلیمات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو کل روز عاشور انسان کا غم کا، گریے کا، مصائب کو سن کر رونے کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، مظلوم کی یاد منانے کا دن ہے۔ خبردار اس دن کو اپنے وجود کو بھلا دینا، اپنے گھر، اپنے گھریلو کام کاج، دنیاوی معاملات، لین دین، روز عاشور کا ادب امام نے یہ بتایا کہ ہے کہ اس دن یہ غریب کا دن ہے، اس دن سب کچھ بھول کر فقط غریب کا پرسا دینا، فقط مظلوم کا ماتم کرنا۔ یعنی گویا کہ کل ایک دن آپ نے ساری دنیا کو ترک کر کے، سارے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر، روک کے، فراموش کر کے اعتکاف عزائے حسین میں آ جانا ہے اور فقط ذکر حسین اور عزائے حسین میں مشغول رہنا ہے، اور رسول کو اور ان کی بیٹی کو آقا حسین کا پرسہ دینا ہے۔ یہ ہے شکر اس نعمت عزا کا، یہ ہے شکر اس نعمت مودت کا جو اللہ نے ہمارے دلوں میں نصیب کی ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہے تو ایک درود پڑھیے رسول اور آل رسول کے رضا۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر
میری گفتگو کا موضوع مسلسل سورہ مبارکہ نساء کی آیت 54 پر، کہ جس میں پروردگار اپنے نبی اور ان کی آل کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ لوگ حسد کیوں کرتے ہیں لوگوں سے ان نعمتوں پر جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کی ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو عظیم ملک، عظیم سلطنت، عظیم اقتدار عطا کیا۔ اس آیت پر ہماری گفتگو مسلسل جاری رہی۔ یوں تو کوئی کتنی بھی بات کر لے، انسان کا علم محدود ہوتا ہے، وگرنہ قرآن کی آیت کے اسرار کبھی بھی مکمل نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے سارے مراحل کو عرض کیا۔ آج آخری دن ہے بات کا، اور آیت کا آخری لفظ ہے جو باقی رہ گیا ہے، جس پر کچھ عرائض آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کل اور پرسوں کی گفتگو میں بیان ہو چکا، اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، تو کتاب عطا کرنے کا مطلب کیا ہے تفصیل سے پیش کر چکا۔ اللہ نے آل ابراہیم کو حکمت عطا کی، حکمت عطا کرنے کا مطلب کیا ہے کل پیش کر چکا۔ آخری وہ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ کتاب اور حکمت عطا کرنے کے بعد الگ سے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اس نعمت کی عظمت کو سمجھانے کے لیے۔ اور کر رہے ہیں، اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دیا، حکمت دی اور ملک عظیم دیا، نہیں۔ لیکن قرآن کہ جس کا ایک ایک حرف ہدایت کے لیے ہے، جس میں کوئی ایک حرف زائد نہیں ہے، جسے مختصر ترین وقت میں قیامت تک کی ہدایت کا کام کرنا ہے، اس آیت میں اللہ جب اس تیسری نعمت کو گنوا رہا ہے تو ایک عجیب انداز سے گنوا رہا ہے۔ آتینا علی ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، ہم نے آل ابراہیم کو حکمت دی، کتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں عطا کیا کیا؟ ملکن عظیما، ایک ایسی عظیم سلطنت، ایک ایسا عظیم اقتدار۔ یقیناً اللہ نے یہ تینوں ہی چیزیں آل ابراہیم کو دی ہیں، لیکن کچھ فرق ہوگا کہ پروردگار لفظ کی تکرار کر رہا ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے انہیں ملک عظیم دیا۔ گویا خدا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس آخری نعمت، اس آخری عطا میں کچھ تو ایسی بات ہے کہ میں کتاب و حکمت کے ساتھ بھی اسے نہیں رکھ رہا، بلکہ الگ سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ شاید یہ وجہ رہی ہو کہ کتاب رسول اور آل رسول سے پہلے اور انبیاء کو بھی عطا ہوئی۔ جو یہاں سے میرے ساتھ شامل ہو جائے، گفتگو تیز رہے گی، مصائب کی رات ہے۔ شاید یہ وجہ رہی ہو، اگرچہ کیفیت مختلف ہے، مگر پھر بھی جو پہلی دو نعمتیں ہیں ان میں رسول اور آل رسول کے ساتھ گزشتہ انبیاء بھی شامل ہیں، گزشتہ انبیاء بھی ان کے شریک ہیں۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، اس سے پہلے اللہ اور انبیاء کا بھی تذکرہ کر چکا کہ جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو حکمت دی، اس سے پہلے اللہ کئی انبیاء، کئی مومنوں کا تذکرہ کر چکا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ مختلف انبیاء کو، یحییٰ کے لیے تذکرہ آیا قرآن میں، مختلف انبیاء کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنی لا ریب کتاب میں مختلف انبیاء کو کتابیں بھی دی، حکمت بھی دی، اور مختلف انبیاء کو ملک بھی دیا۔ توجہ کیجئے گا، مختلف انبیاء کو اقتدار بھی دیا، حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، مگر اللہ نے آل ابراہیم یعنی رسول اور آل رسول کے علاوہ جس کسی کو بھی سلطنت دی وہ محض ملک قرار پائی، اللہ نے کسی کو ملک عظیم نہیں دیا۔ لہذا
یہ کچھ امتیاز ہے کہ جو آل محمد کو مل رہا ہے، اور شاید یہ امتیاز سبب بنا کہ قرآن اپنے تمام تر اختصار کے باوجود کتاب اور حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ الگ سے اعلان کر رہا ہے، اور ہم نے انہیں ملک عظیم بھی دیا، عظیم سلطنت، جسے خدا عظیم کہہ رہا ہو، جسے خدائے عظیم اپنی کتاب عظیم میں عظیم کہہ رہا ہو۔ ذرا سوچئے وہ اقتدار کتنا عظیم ہوگا کہ اللہ نے اس آیت کے علاوہ، اور قرآن کا اتنا طالب علم ہونے کے ناطے چیلنج ہے، اللہ نے اس آیت کے علاوہ قرآن میں کبھی کسی اقتدار، کسی ملک، کسی حکومت، کسی سلطنت کو ملک عظیم نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ملک دنیاوی اعتبار سے جتنا ہی طاقتور ہو جائے اللہ کے سامنے حقیر ہے۔ وہ خدا کے جس کے سامنے اس دنیا کی ساری حکومتیں حقیر ہیں، پست ہیں، مکھی کے پر کے برابر طاقت نہیں رکھتی، وہ اللہ اگر کسی ملک کو، کسی اقتدار کو، کسی اختیار کو عظیم کہہ رہا تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ آمادہ ہے؟ اسی ملک عظیم کا مطلب تلاش کرنا ہے ہمیں آج۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر اللہ نے خاتمہ کیا آل ابراہیم کی نعمتوں کا قرآن کی اس آیت میں۔ تو آئیے ملک عظیم کے مطلب کی تلاش کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آمادہ ہیں تو ابتدا سے آخر تک مل کر آل رسول پر ایک درود بھیجیے۔ نہیں عزیزو، اس طرح نہیں، آل نبی کے شایان شان ایک درود ہدیہ کیجیے۔ اب ملک عظیم کیا ہے پالنے والے؟ اگر عظیم ملک کو تلاش کرنا ہے، ملک عظیم کا مطلب سمجھنا ہے، تو پہلے ہمیں اللہ کی نگاہ میں ملک، اقتدار، حکومت اور اللہ ہی کی نگاہ میں اس کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ لہذا آئیے اس کی لاریب کتاب کا سہارا لیں اور دیکھیں اللہ کی نگاہ میں ملک اور اقتدار کیا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ملک اور اقتدار کسے ملتا ہے، کون ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں۔ وہ غور کیجیے گا، بڑا فرق ہے لوگوں کی نگاہ اور اللہ کی نگاہ میں۔ لوگ تو فقط جھوٹے دلاسوں اور وعدوں کی بنیاد پر ہی کسی کو بھی حاکم بنا دیتے ہیں، مگر وہ اللہ ہے جب کسی کو حاکم چنتا ہے تو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب جانتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ کی نگاہ میں ملک کیا ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں ملک کا مستحق کون ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگار نے بنی اسرائیل کے قصے کو نقل کیا۔ ایک آیت میں جب بنی اسرائیل اپنے زمانے کے ایک نبی کے پاس پہنچے کہ اے نبی خدا، دشمن خدا جالوت سے ہمارا جھگڑا ہے، دشمن ہمارے مد مقابل ہے، دشمن بہت بڑا، بہت طاقتور ہے، ہمیں کوئی رہنما چاہیے، ہمیں کوئی قائد چاہیے، ہمیں کوئی حاکم، حکمران، کوئی مالک چاہیے، ہمیں کوئی بادشاہ چاہیے۔ بنی اسرائیل تھے مگر اتنے سمجھدار تھے کہ اگر ہم نے اپنے میں سے خود بنایا تو کوئی ہمارے جیسا ہی ہوگا، لہذا اللہ کے نبی کے دروازے پہ آئے، اے نبی خدا آپ بتائیے۔ نبی نے جواب دیا، وقال لهم نبیہم، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کی آخری آیت ہے، وقال لهم نبیہم، یہ آیت ہے نبی کے در پہ، آپ کوئی حکمران بنائیے، کوئی ملک، کوئی صاحب ملک بنائیے۔ یہ ملک عربی والا ملک ہے، آپ کوئی صاحب حکومت بنائیے۔ نبی چاہتے ان میں سے کسی کو بھی بنا دیتے، مگر نبی بھی جانتے تھے کہ یہ اختیار تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ان اللہ قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، نبی نے قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ملک یعنی سربراہ، حکمران بنا کر، صاحب ملک بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ کسے؟ طالوت کو۔ وہ کہ جو اب یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے،
یہ اللہ کی لاڈلی بھی تھی اور سب سے زیادہ حماقتیں کرنے والی قوم بھی یہی تھی. واقعات سے تو آشنا ہے نا. تو وہ قوم جو ابھی نبی کے دروازے پہ آئی تھی کہ یا نبی آپ کوئی قائد، کوئی رہنما، کوئی لیڈر دے دیجئے. جب نبی نے اللہ کی جانب سے لیڈر کا اعلان کر دیا تو وہی قوم بہانے بنانے لگ گئی. کیا کہنے لگی؟ جب نبی نے کہہ دیا طالوت تم پر اللہ کی جانب سے مالک ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، صاحب ملک ہے. اب کہنے لگے قالو انا یکون لہ الملک علینا، اے نبی خدا یہ طالوت کو ہم پر حکمرانی کیوں کر مل گئی؟ دوسرے الفاظ میں یہ طالوت کو ہم پر ولایت کیوں مل گئی؟ یہ طالوت کو اللہ نے ہم پر اپنا حاکم، رہنما اور خلیفہ کیوں بنا دیا؟ کیوں؟ تمہیں طالوت سے کیا مشکل ہے؟ ام یحسدون الناس کی تمہیدیں یاد ہے نا. لوگ جب کسی سے حسد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ حسد کے اسباب میں ایک سبب تھا تعجب، کہ انسان کسی کو اپنے سے کمتر جانتا ہو اور اس کمتر کو کوئی رتبہ مل جائے تو انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ تو مجھ سے بھی کمتر تھا، اللہ نے مجھے چھوڑ کر اسے کیوں بنا دیا؟ یہ قوم کہنے لگی انا یکون لہ الملک علینا، اے اللہ کے نبی اس طالوت کو ہم پر کیوں حکمرانی مل رہی ہے؟ کیوں؟ کمی کیا ہے طالوت میں؟ عجیب دنیا دار نگاہیں تھی بنی اسرائیل کی. کہنے لگے وَلَمْ يُعْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ طالوت کو تو مال میں وسعت نہیں ملی. یہ دنیا دار قوموں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اسے اپنا سربراہ بناتی ہے جو مال میں ان سے زیادہ ہو، مگر یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اسے اپنا رہنما بناتا ہو. غور کر رہے ہیں؟ یہی فرق ہوتا ہے پست قوموں میں اور کامیاب قوموں میں. جو صاحب مال کی عزت اس کے مال کی بنیاد پر کرے. نبی فرماتے ہیں، یا مولا علی سے منسوب یہ فرمان ہے، جو کسی صاحب مال کی عزت اس وجہ سے کرے کہ یہ صاحب مال ہے، ذہب ثلث دین، اس کا 1/3 دین وہی اس سے رخصت ہو جاتا ہے. تو عزت مال کی بنیاد پر نہیں کرنا. آج کل ہماری ثقافت، ہمارے کلچر میں سوچنا بھی مشکل ہے اس کام کو. میں کیا کروں، پیغام پہنچ گیا تو ایک درود پڑھیے محمد و آل پر. بنی اسرائیل کی سوچ تھی، دنیا دار لوگ تھے، دنیا پرست لوگ تھے. اے نبی طالوت تو بیچارہ مسکین آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، مالدار آدمی تو نہیں ہے، اسے کیوں ہم پر حکومت ملی؟ اب نبی نے سبب بتائے. توجہ کیجئے گا، اور قرآن اس نبی کا نام نہیں بتا رہا، مگر اتنی قیمتی بات ہے کہ قرآن نے اس نبی کی بات کو کوٹ کیا ہے. اور اس نبی کی بات میں وہ اسباب، وہ استحقاق، وہ صفات موجود ہے کہ جن کی بنا پر اللہ کسی کو حکمرانی دیتا ہے، اللہ کسی کو منصب دیتا ہے. جب بنی اسرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہم پر کیوں حکمران بنے کہ یہ تو مالی اعتبار سے بڑا کمتر ہے، بڑا پستر ہے، بڑا فقیر ہے، اسے تو مالی وسعت نہیں ملی ہے، یہ تو کوئی سیٹھ نہیں ہے. نبی نے جواب دیا، قال، دلیل، وجہ کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، سب سے بڑی وجہ اس کے تم پر حکمران بننے کی یہ ہے، سب سے بڑی وجہ کہ اللہ نے اسے تم پر چنا ہے. یہ اللہ کا منتخب کردہ ہے. لوگوں کے منتخب کردہ اور ہوتے ہیں، اللہ کا مصطفیٰ کردہ، اللہ کا منتخب کردہ اور ہوتا ہے. مگر بنی اسرائیل کے ذہن میں سوال تھا کہ اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، اس نے جب چنا تھا تو بغیر حکمت کے تو نہیں چنا ہوگا. وہ کیا حکمت تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے ایک فقیر کو اتنی مالدار قوم پر حاکم بنا دیا؟ نبی نے بات کو آگے بڑھایا. تو پہلی وجہ کہ جس پر تم سب کو مان جانا چاہیے وہ یہ ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے طالوت کو تم پر چنا ہے. اب طالوت پر اعتراض طالوت پر نہیں ہے، اللہ پر اعتراض ہے. اللہ نے تم پر طالوت کو چنا ہے. کیوں؟ ایسا کیا ہے طالوت میں؟ نبی فرماتے ہیں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے طالوت کو تم پر حاکم اس لیے چنا ہے کیونکہ اللہ نے جسمانی طاقت میں بھی اور علم میں بھی طالوت کو تم سب پر فضیلت عطا کی ہے.
معلوم ہوا اللہ بنی اسرائیل کے نبی کی زبانی یہ اعلان کر رہا ہے، اے میرے نبی کی امت والو، اگر تمہیں یہ اختیار اپنے ہاتھ میں ہی لینا ہو، اگر تمہیں میرے چنے ہوئے پر بھروسہ نہ ہو، تمہیں خود اپنے لیے کسی زمانے میں حاکم چننا پڑ جائے، تو کم از کم اتنا تو دیکھ لینا کہ جسمانی اور علمی طاقت میں تم سب سے آگے ہو۔ اگر تمہیں کسی کو اپنا رہنما بنانا ہو تو دیکھنا کہ میدان خیبر میں وہ کیا کر رہا تھا، آیا پرچم لے کر واپس آ رہا تھا یا باب خیبر کو فتح کر رہا تھا؟ جب تمہیں کسی کو اپنا حاکم بنانا ہو تو دیکھنا کہ آیا یہ کسی کے در پہ سوال لے کے جاتا تھا یا سارا عالم اس کے در پہ سوال لے کے آتا تھا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر چنا۔ کیوں چنا؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کیونکہ اللہ نے جسمانی طاقت میں بھی اور علم میں بھی اسے تم سے زیادہ بنایا ہے۔ اور کیا آپ نے اس آیہ شریفہ میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حقیقی ملک وہ ہوتا ہے جو اللہ عطا کرے، حقیقی اقتدار اور اختیار وہ ہوتا ہے جسے جو اللہ نصیب کرے۔ بندوں کا بنایا ہوا آج ہے کل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو بنا رہے ہیں وہی کل ہٹا بھی سکتے ہیں، مگر جسے خدا نے بنایا ہو اسے لوگ چاہ کر بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اور کر رہے ہیں، میں ابتدا میں ساری تمہیدوں سے گزار کر آپ کو یہاں تک لایا ہوں تاکہ آپ خود بخود بہت سے نتیجے نکالتے رہیں۔ یہ کوئی مادی نعمت نہیں ہے جو چاہے آ کر چھین لے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ جس پر آ جائے پھر اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ درود پڑھیے گا ایک رسول اور آل رسول۔ تو اس آیت میں ہمیں صاحب ملک کی صفات پتہ چلی کہ وہ کہ جو جسم میں اور علم میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ لہذا اب جو جسم میں اور علم میں دونوں میں، جس میں دونوں یکجا ہو جائیں، جو جتنے کمال پر ہوگا اس کے ملک کا دائرہ اتنا ہی وسیع تر ہوگا۔ اس کے کیا کہنے کہ جسے عالم کل کتاب بھی کہا گیا ہو اور لشکر رسول میں سب سے زیادہ شجاع بھی وہی ہو جو یہ کہتا نظر آئے ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولکن بقوت رحمانیہ، ارے میں نے باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں رحمانی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ جو علم اور جسم میں جتنا زیادہ ترقی کرتا چلا جائے اس کے ملک کا دائرہ کار اتنا ہی وسیع تر ہونا چاہیے۔ اس آیت میں ہمیں صاحب ملک کی شرائط پتہ چلے۔ اب آئیے اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ملک کیا ہے، خدا کسے بادشاہی کہتا ہے۔ اگر آمادہ ہیں ایک اور درود پڑھیے محمد۔ ایک اور جگہ اللہ نے ایک بادشاہ اور اس کی حکومت کا تذکرہ کیا۔ وہ بادشاہ کون؟ نبی خدا یوسف سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے جب یوسف کی حکومت کا تذکرہ کیا، کون یوسف؟ کہ جو پورے ملک مصر جو زمانے کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، اس پر اللہ نے یوسف کو حکومت عطا کی تھی۔ یوسف خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے جو جملہ کہتے ہیں قرآن نے اسے نقل کیا، رب قد اعطیتنی من الملک، اے پروردگار تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے مجھے عطا کیا۔ یوسف کہہ رہے ہیں تو نے مجھے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ حکومت نہیں، من الملک، حکومت میں سے کچھ عطا کیا جو انسانوں کی نگاہ میں اتنا بڑا امپائر ہو۔ نبی خدا جانتے ہیں نا کہ میرے معبود کے لیے یہ کچھ نہیں ہے، یہ ملک میں سے کچھ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اے خدا تیرے نزدیک پورا ملک اور اقتدار کیا ہوتا ہے؟ سورہ مبارکہ صاد میں اللہ نے ایک اور نبی اور اس کی حکومت کا تذکرہ کیا، اور یہ بڑی عجیب حکومت تھی کہ جب اس نبی نے اللہ سے یہ دعا کی، رب اغفر لی، پروردگار مجھے بخش دے، وہب لی، اور مجھے عطا کر،
ملکن، ایک ایسا ملک، ایک ایسا اختیار، ایک ایسا اقتدار، ایک ایسی سلطنت، کیسی سلطنت، یہ سلیمان کا قول تھا، کیسی حکومت، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ جو میرے بعد کسی اور کو نہ نصیب ہو۔ کتنی بڑی دعا ہے، اے خدا ایسی حکومت دے، خوب آیت پر غور کیجئے گا، جو میرے بعد کسی اور کو نہ نصیب ہو۔ عجیب دعا ہے، یعنی سلیمان یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد آنے والوں میں کوئی اس الہی حکومت کا مقابلہ نہ کر سکے جو اللہ نے مجھے دی ہے، کوئی اس کے برابر نہ پہنچ سکے۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی حکومت ہوگی، اور اس من بعدی پر غور رکھیے گا، میرے بعد کسی کو ساتھ دیں گے، میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے سلیمان کی دعا کو قبول کیا، کیسی حکومت عطا کی؟ اگلی آیت میں خدا بتاتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيَاحَ، ہم نے ہوائیں بھی سلیمان کے لیے تسخیر کر دی، ہم نے ہواؤں کو بھی سلیمان کی حکومت میں دے دیا، جہاں چاہے پہنچ جائے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور جنوں اور شیطانوں میں بھی کچھ سلیمان کی حکومت میں معمار یعنی مزدور تھے، اور خود غوطہ خور تھے کہ جو سمندر سے غوطہ زن ہو کر ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے۔ تو ہم نے سلیمان کو ہواؤں پر بھی حکومت دے دی، مانگا ہی اتنا بڑا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان کو اپنی اوقات کے مطابق نہیں، خدا سے اس کے فضل کے مطابق مانگنا چاہیے۔ میری سوچ میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے پروردگار ایسی حکومت جیسی کسی کو نہ دے۔ جواب آیا ہم نے اے سلیمان تیرے لیے ہواؤں کو تسخیر کر دیا، جہاں چاہے پہنچ جائے، ہم نے جنوں شیطانوں کو تیرے لیے تسخیر کر دیا۔ ان دو آیتوں میں اللہ نے دو ایسی مخلوق بیان کی کہ دنیا میں آج انسان جتنی بھی بڑی طاقت بن جائے، جسے لوگ سپر پاور کہتے ہیں، اتنا قابل ہو گیا، اتنی طاقت آ گئی، مگر اس قابل نہیں ہوا کہ ہوا تسخیر کر سکے، کہ جنات اور شیاطین کو تسخیر کر سکے۔ کیوں؟ انسان جو بھی ٹیکنالوجی ایجاد کرتا ہے وہ ہوا کے مطابق کرتا ہے، ہوا اس کے مطابق نہیں چلتی۔ آج بھی جب انسان اپنا سفر پلان کرتا ہے تو انسان موسم کو دیکھ کر سفر کرتا ہے، موسم انسان کے سفر کو دیکھ کر نہیں بدلتا۔ اللہ نے سلیمان کو ہوا پر حکومت دی تھی، وہ ہوا کے جو سبب بنتی ہے بارش آنے کا، وہ ہوا کے جو سبب بنتی ہے موسم کے اچھے یا خراب ہونے کا، اللہ نے سلیمان کو اس ہوا پر حکومت دی تھی۔ اللہ نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ دوسری وہ مخلوق کہ کوئی آج تک اسے قابو نہ کر سکا، وہ شیاطین، وہ جنات، کہ یہ بھی سلیمان کے محکوم تھے۔ ذرا سوچئے کیسی حکومت ہوگی سلیمان کی۔ بعض دوسری آیتوں میں وہ حدود والا واقعہ تو ذہنوں میں ہے نا، پرندے بھی سلیمان کی حکومت میں تھے، تمام تر جن و انس، انسان اور حیوان کی تمام شکلیں سلیمان کی ماتحتی میں تھیں، یہاں تک کہ وہ چونٹی بھی کہ جو سلیمان کو دیکھ کر اپنے بل میں جا رہی تھی۔ یہ تھی سلیمان کی حکومت۔ دعا کیا مانگی تھی؟ اے پروردگار مجھے ایسی حکومت دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ دے۔ اللہ نے سلیمان کی دعا قبول کر لی، مگر اس کے باوجود اللہ نے سلیمان کی حکومت کو ملکن عظیمہ نہیں کہا۔ جب آل محمد کی حکومت کی بات آئی تو کیا کہا؟ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ ارے ہم نے سلیمان کو بہت بڑی حکومت دی تھی، مگر ہم نے عظیم عطا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے امیر المؤمنین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت جلدی بہت سے نتیجے دینے ہیں۔ ایک طرف کوئی ظلم کی محفل برپا تھی، اس دور میں جناب سلمان روایت کرتے ہیں کہ ہم علی کے بیت الشرف میں تھے۔ کون لوگ تھے؟ 7 افراد تھے جو سلمان نے گنوائے ہیں۔
فرمایا مولا علی تھے، ان کے علاوہ مولا حسن تھے، مولا حسین تھے، سلمان محمدی تھے، مقداد تھے، محمد حنفیہ تھے، محمد ابن ابی بکر تھے، اور ایک آدھ اور کوئی صحابی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب مولا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ مولا کے بڑے فرزند آ کر حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا سے سوال کیا، اے بابا، ان سلیمان قد سأل اللہ الملک، نبی سلیمان نے اللہ سے ملک مانگا تھا، اللہ سے اقتدار اور اختیار مانگا تھا۔ بہت سے نتیجے پیش کرنے ہیں عزیزوں آپ کی خدمت میں، توجہ میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہیں، آخری گفتگو ہے، پھر آپ کی زحمتیں تمام ہیں۔ آپ نے بہت زحمت اٹھائی ہے، پروردگار قبول فرمائے آپ کی حاضری کو بار بار۔ اے بابا، نبی سلیمان نے اللہ سے ملک مانگا تھا، اللہ نے انہیں عطا کر دیا، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے انہیں ملک، اقتدار، اختیار عطا کر دیا۔ اے بابا مجھے یہ بتائیے، هَلْ مَلَكْتَ شَيْئًا مِّمَّا مَلَكَ سُلَيْمَانَ، اے بابا وہ جو سلیمان کی ملکیت میں آیا، کیا اس میں سے کچھ آپ کی ملکیت میں بھی آیا؟ اب یہ سوال حسن نے ہمارے لیے کیا تھا، وگرنہ حسن خود ملک عظیم کے ایک تاجدار ہیں۔ علی نے جب اپنے بیٹے کا سوال سنا تو جواب دیا، اے بیٹا حسن، والذی فلق الحبہ، اس خدا کی قسم جو ایک دانے سے ایک تناور درخت نکال لیتا ہے، اس پروردگار کی قسم، ان اللہ قد اعطا اباکا فوق ما آتا احدا من العالمین، اے بیٹا حسن، اللہ کی قسم، اللہ نے تیرے بابا کو وہ کچھ دیا ہے جو عالمین میں کسی کو بھی نہ دیا۔ اللہ نے تیرے بابا کو کائنات کے رسول کے بعد سب سے زیادہ نوازا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نہ وہ ہم سے پہلے کسی کو ملا، نہ ہمارے بعد کسی کو نصیب۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت۔ اب یہاں قرآن کے طالب علموں کے ذہن میں فوراً سے ایک سوال آنا چاہیے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان کو جو ملا وہ تھا ملک، آل رسول کو جو عطا ہوا وہ تھا ملک، میرا ساتھ دیجئے گا، لیکن قرآن میں سلیمان کی دعا نقل ہو رہی ہے، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے خدا ایسی حکومت دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو سلیمان کے بعد آنے والے رسول اور آل رسول کو ملک عظیم کیسے مل گیا؟ جن تک یہ سوال پہنچ گیا ہو وہ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ جواب عرض کر رہا ہوں، اس سوال میں ہی سوال کا جواب ہے۔ جس آیت میں اللہ نے سلیمان کی دعا کو نقل کیا اسی آیت میں اس سوال کا جواب ہے۔ سلیمان نے دعا یہ کی تھی، اے خدا مجھے ایسا عظیم الشان ملک دینا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تم سے کس نے کہا کہ اللہ نے آل محمد کو ملک عظیم سلیمان کے بعد دیا؟ بات کو اور واضح کر دیتا ہوں، میرے بعد کسی کو نہ دینا، یہ بات دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو بعد زمانے میں بعد، یعنی میرے بعد آنے والوں میں کسی کو نہ دینا، یا وہ بعد کے جو رتبے میں میرے بعد ہو اسے نہ دینا۔ اگر بات رتبے کی ہو تو ملک عظیم انہیں ملا کہ سلیمان جن کے پسینے کا ایک قطرے سے خلق ہوئے، جن کے نور کے قطرے سے نبی سلیمان خلق ہوئے، روایت موجود ہے آپ سب نے سن رکھی ہے۔ سلیمان اور ان کے علاوہ دنیا کی ہر شے جن کے صدقے میں خلق ہوئی وہ حقدار ہے ملک عظیم کے۔ انی ما خلقت سما مبنیہ، سلیمان کی حکومت تھی ہوا پر، ہوا چلتی ہے آسمان و زمین کے درمیان۔ انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارض مدھیہ، ابھی بات ان آل محمد کی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ آسمان بنتا نہ زمین بچتی۔
آپ لوگوں کو سلامت رکھے. غور کیجئے گا، یا تو بعد سے مراد رتبے میں بعد والا ہے، تو یہ آل محمد کی بات ہے کہ جن کی معرفت کے صدقے میں سلیمان کو ملا جو کچھ بھی ملا. اگر بعد سے مراد زمانے میں بعد ہے تو پھر وہی بات ہے کہ یہ ان کی بات ہے کہ جو اس وقت خلق ہوئے جب نہ سلیمان تھے، نہ داؤد تھے، نہ آدم تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا. جب ایک خالق تھا اور اس کی پہلی تخلیق تھی، اور وہ تخلیق ایک نور تھی جس نور کے 2 ٹکڑے تھے، ایک محمد تھے، ایک علی تھے. اور کیا آپ نے، لہٰذا آیت میں سلیمان نے جو دعا کی تھی، اے خدا میرے بعد کسی کو نہ ملے، چاہے وہ بعد زمانے میں بعد ہو یا چاہے وہ بعد رتبے میں بعد ہو. آل محمد زمانے میں بھی سلیمان سے پہلے ہے، آل محمد اپنے رتبے میں بھی سلیمان سے بہت پہلے ہیں. دلیل پیش کروں؟ اگلا منطقی سوال کیا آ سکتا ہے؟ اللہ نے سلیمان کو ملک دیا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کو ملک نہیں بلکہ ملک عظیم دیا. تو فرق کیا ہے ان دونوں حکومتوں میں، ان دونوں اقتداروں میں؟ میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی مثال دوں گا اور سمجھنے والوں کے لیے اشارے بہت کافی ہوتے ہیں. جب اللہ نے سلیمان کی سلطنت کو گنوایا، سلیمان کے ملک کا اظہار کیا، تو کبھی ہواؤں کا اعلان کیا، کبھی جنوں کا بتایا، کبھی انسانوں کا بتایا، کبھی جانوروں کا بتایا. مگر ہم نے سلیمان کی پوری حکومت میں کبھی یہ نہ دیکھا کہ کوئی فرشتہ سلیمان کے کپڑے سی کر لا رہا ہو. سب مل کر بسم اللہ. ہم نے سلیمان کی بہت عظیم حکومت دیکھی، مگر ہم نے سلیمان کی پوری حکومت میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی فرشتہ عرش سے آ کر سلیمان کے بچوں کا جھولا جھلا رہا ہو. یہ آل محمد ہیں کہ جن پر اللہ نے یہ فضل کیا کہ انہیں صاحب ملک عظیم بنایا. مولا حسن کی روایت پیش کی نا، روایت مکمل نہیں ہوئی تھی. اب غور کیجئے گا، حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا. درود پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر. آقا حسن نے ایک اور سوال کیا فوراً. بابا سلیمان کو اللہ نے جو حکومت عطا کی تھی، کتنا عجیب سوال ہے. میں قربان جاؤں آقا حسن کے اس سوال پر. اے بابا سلیمان کو جو حکومت ملی تھی، کان یحکمو بخاتمہ، اے بابا سلیمان اپنی انگوٹھی کے وسیلے سے حکومت کرتے تھے. یہ سلیمان کا امتحان لیا گیا تھا نا کہ ایک روز جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، وہ انگوٹھی غائب تھی، انگوٹھی بھی غائب تھی، حکومت بھی غائب تھی. اے بابا کان یحکم بخاتمہ، اے بابا سلیمان، ان جملوں ان لفظوں پہ غور کیجئے گا عزیزوں، عقیدہ پیش کر رہا ہوں. اے بابا نبی سلیمان اپنی انگوٹھی کے وسیلے سے حکومت کیا کرتے تھے. فبأی شیء تحکمون، آپ کس چیز کے وسیلے سے حکومت کرتے ہیں؟ مولا نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ سوال کیا تھا؟ سلیمان انگوٹھی کے وسیلے سے حکومت کرتے تھے. آپ کس چیز کا سہارا لے کر حکومت کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کے وسیلے سے حکومت کرتے ہیں؟ مولا نے جواب میں فرمایا ہے بیٹا حسن، وہ سلیمان تھے جو انگوٹھی کے وسیلے سے حکومت کرتے تھے. انا عین اللہ فی ارضہ، میں زمین پر اللہ کی آنکھ کی مانند ہوں. وَلِسَانُهُ النَّاطِقُ فِي خَلْقِهِ، میں زمین پر اللہ کی بولتی زبان کی مانند ہوں. گویا مولا ایک بات یہاں رکی نہیں، فرماتے وَبَابُهُ الَّذِي يُؤْتَىٰ بِهِ، میں اللہ کا زمین پر وہ دروازہ ہوں کہ جس سے گزر کر اللہ تک پہنچا جاتا ہے.
گویا خلاصہ کروں جواب کا، جب حسن نے سوال کیا بابا سلیمان انگوٹھی کے وسیلے سے حکومت کرتے تھے، آپ کس چیز کا وسیلہ لے کر حکومت کرتے ہیں؟ مولا کے جواب کا خلاصہ یہ ہے بیٹا حسن وہ سلیمان تھے کہ جو وسیلے کے محتاج تھے، میں علی خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہوں۔ اللہ نے آل محمد کو ایسا ملک عظیم دیا کہ اولین و آخرین میں کبھی کوئی اس کا مقابلہ نہ کر پایا نہ کر سکتا ہے۔ ایک دو جملے اور کہہ دوں، چند باتیں پیش کرنی ہے مزید اس موضوع میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آل محمد کو وہ ملک عظیم دیا۔ دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں، گر جاتی ہیں، کوئی اپنا وقت پورا کر پاتی ہے، کوئی اپنے وقت سے پہلے ہی گر جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اکثر ہی اپنے وقت سے پہلے گر جاتی ہیں۔ یہ جو اللہ نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا، یہ اپنی سلطنت اور اقتدار میں تو بڑا عظیم ہے، مگر اپنی مدت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہے، کیونکہ یہ ملک عظیم اس کی ابتدا مخلوق کی ابتدا سے ہے اور اس کی انتہا مخلوق کی انتہا پر ہے۔ لہٰذا اس ملک عظیم سے متعلق کچھ اور باتیں بھی پیش کرنی ہے۔ خلاصہ کلام یہ، جب آل محمد سے پوچھا گیا مولا اس آیت میں ملک عظیم کیا ہے، تو 3 سے 4 الفاظ جو امام نے فرمائے سب جڑ جاتے ہیں ایک ہی بات سے۔ کبھی مولا نے تفسیر فرمائی اس ملک عظیم سے مراد وہ ولایت ہے جو اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو عطا کی، جس کی مثل کائنات میں کسی کو نہ ملی۔ کبھی مولا نے فرمایا یہ ملک عظیم وہ اطاعت و فرما برداری ہے جو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات پر ہمارے لیے فرض کی۔ مخلوقات سے مراد یہاں فقط انسان نہیں ہے، لہٰذا یہ آل محمد کی ولایت ہے کہ ان کی اطاعت اللہ نے تمام مخلوقات پر فرض کی۔ اور کر رہے ہیں بات اور آگے بڑھی۔ ایک اور جگہ جب کسی نے مولا سے سوال کیا مولا ملکن عظیمہ یہ کون سا اقتدار ہے جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے؟ مولا نے جواب میں فرمایا المحبت فی قلوب الناس، اللہ نے ہم آل محمد کو ایک ایسا تحفہ دیا کہ جو کائنات میں ہمارے سوا کسی کو نہیں ملا، اور جس کو ملا ہمارے صدقے میں ملا۔ وہ تحفہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم آل محمد کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ متفق ہیں؟ یہی وجہ تو ہے، یہ آل نبی کا ملک عظیم ہی تو تھا کہ جب مامون لا رشید نے امام رضا کو ولایت عہدی کی پیشکش کی اور حالات کے تقاضوں اور مجبوری کے مطابق مولا نے قبول کی، تو مامون اکڑ کر کہنے لگا اعطیناک ولایت العہد، اے فرزند رسول ہم نے، فخریہ لہجہ تھا، ہم نے آپ کو ولایت عہدی دے دی۔ مولا نے مسکرا کر فرمایا اعطیتنا ما لیس لک واخذت منا ما کان لنا، اے مامون تو اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ تو نے ہمیں ولایت عہدی دی، تو سن تو نے ہمیں وہ دیا جو تیرا تھا ہی نہیں، اور بدلے میں مجھ سے وہ لے لیا جو ہمارا تھا۔ یہ جو اللہ نے آل محمد کو ولایت دی، یہ جو اللہ نے آل محمد کو ملک عظیم دیا، اس کے مظاہر تا قیامت تک جاری رہیں گے، یہاں تک کہ اس ملک عظیم کی ایک بہت بڑی تجلی کب آئے گی جس کے بارے میں قرآن میں سورہ قصص آیت 5 اور 6 میں اشارہ ہوتا ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہے کہ عشرۂ مجالس کا اختتام میرے اور آپ کے آخری امام کے تذکرے سے ہو جائے۔ نہیں عزیزوں، تعجیل ظہور کے لیے ابتدا سے آخر تک مل کر ایک درود پڑھیں۔
ملک عظیم کا آخری مظہر اس وقت دکھائی دے گا جب مالک ملک عظیم ظہور فرمائیں گے کہ جس کی طرف قرآن یوں اشارہ کرتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو زمین پہ کمزور سمجھا گیا ہم کیا کریں گے؟ علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم ان پر احسان کریں گے، ہم ان پر احسان در احسان کریں گے، ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم انہی کو زمین پر امام بھی بنائیں گے اور انہی کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ اگلی آیت کہتی ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اپنی زمین پر ان کو تمکنت دے دیں گے، ہم اپنی زمین پر انہیں اختیار دے دیں گے۔ کہ کیسا اختیار دیں گے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو زمین خود اپنا سونا اگلے گی، دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا۔ ایک درود پڑھیے میرے مولا کی عظمت۔ یہ سارا اختیار و اقتدار آل محمد کا ہے، یہ صاحبان ملک عظیم ہیں، یہ مالکان ملک عظیم ہیں، اور اسی ملک عظیم کا ایک اظہار یہ فرش عزائے حسین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک عظیم کی ایک تفسیر معصوم نے یہ بتائی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عظیم اقتدار دیا جو بادشاہ کوشش کر کر کے تھک گئے، نہ اپنے لیے حاصل کر سکے نہ ہمارے لیے لوگوں سے چھین سکے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا۔ یہ حسین کا ملک عظیم ہے کہ جس میں آج ساری دنیا سانس لے رہی ہے۔ یہ حسین کے ملک عظیم کا اقتدار ہے کہ آج دنیا بھر میں قاتل کسی کو یاد نہیں، سب مقتول کا نام لے رہے ہیں۔ اپنا ہو پرایا ہو، فخر اسی بات میں سمجھتا ہے کہ اسے حسین سے جوڑا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملک عظیم ہی تو ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چوتھے امام نے دربار یزید میں جب خود پر اللہ کی عطا کرتا نعمتیں گنوائی تھیں تو ایک یہ بھی تو گنوائی تھی مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا۔ کیسے ممکن ہے کہ مومنوں کے دلوں کی محبت کی بات آئے اور ذکر حسین نہ آئے؟ وہ کہ جو عزاداران حسین کے دلوں کا محور ہے، کہ جو عاشقوں کے دلوں کا قبلہ ہے، کہ جو مظلوموں کے لیے ایک عجیب ڈھارس ہے، وہ حسین کہ جس کے بارے میں، جس کے ملک عظیم کو بیان کرتے ہوئے یقین جانے بالکل دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی، ورنہ بہت سے اور مطالب تھے۔ یہ بھی پیش کرنا تھا کہ کیوں حسین اس ملک عظیم پر فائز ہوئے، مگر پھر کبھی کے لیے چھوڑتے ہوئے وہ حسین کے جس کے ملک عظیم کو، اب ملک حسین کی بات آئے، ملک عظیم کی بات آئے اور مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر نہ پڑھا جائے تو بات مکمل نہیں ہوگی کہ جب مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ نے حسین کے ملک عظیم پر نگاہ ڈالی تو اسے کتنا وسیع و عریض پایا کہ کہنے لگے نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، دنیا و دی، حدوث و قدم، ہستی و فنا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں۔ ملک عظیم ذہن میں رکھیے گا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے۔ یہ ہمارا رضا خانوں پہ آنا کیا ہے؟ جہاں پر نام حسین لیا جائے لوگوں کا اتنا ہجوم اکٹھا ہو جانا کیا ہے؟ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے۔ اور جو میرے ساتھ مرزا دبیر کے اس اعلان میں متفق ہوں وہ اظہار کیجئے گا۔ یہ آج کی اس عشرے کی گفتگو کا آخری جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں۔ لوگوں نے ہر دور میں کوشش کی کسی طرح عزائے حسین کو دبایا جائے، کسی طرح عزائے حسین کو کم کیا جائے۔ یقین جانیے دنیا میں بڑے سے بڑا ظالم آیا، مٹ گیا، غارت ہو گیا، جنہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ حسین ہمیشہ ہر میدان، ہر معرکے میں غالب ہی رہا ہے۔ ذکر حسین کو کبھی کوئی ہرا نہیں پایا ہے۔
سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ ایک جملہ اور کہہ دوں اور اسی سے میں آج کی مصیبت تک پہنچ جاؤں گا۔ کائنات کے سب سے بڑے امیر کا نام حسین ہے، مگر کیسا امیر کہ جو صاحب ملک عظیم بھی ہے مگر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم بھی ہے۔ ذرا کبھی کبھی تدبر تو کیجئے گا، ملک عظیم اور ذبح عظیم جہاں جمع ہو جائے تو حسین جیسا عظیم بنتا ہے کہ شاعر نے حسین کے ملک عظیم پر ایک نگاہ کی اور حسین کی ذبح عظیم پر ایک نگاہ کی اور عجیب اشعار کہے۔ حسین محبوب کبریا ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے۔ عجیب خیال ہے، صاحب ملک عظیم مگر صاحب ذبح عظیم، امیر بھی ہے غریب بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے حسین کا پہلے ملک عظیم بتاتا ہے پھر حسین کی ذبح عظیم بتاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے، امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے، غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا۔ امیر ایسا، اور یہ شعر زحمتیں تمام، امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائیں علی جھلائے، غریب ایسا کہ جس کے بچے کا رن میں جھولا بھی جھلا۔ اور علی اصغر کا تذکرہ آیا ہے تو ایک مصرع اور سن لیجیے۔ امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی، غریب ایسا کہ رن میں اس کو کوئی تماچے۔ حسین دنیا کا سب سے بڑا امیر بھی ہے، دنیا کا سب سے بڑا غریب بھی ہے۔ ان جملوں کو یاد رکھیے گا، اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا۔ حسین صاحب ملک عظیم بھی ہے اور حسین صاحب ذبح عظیم بھی ہے۔ اور کیسی عظیم قربانی، عجیب مرحلہ ہے۔ آج تذکرہ اتنا بڑا ہے، ذرا سوچئے جس حسین کا اصغر ہزاروں لاکھوں خالی گودیاں بھر دے، خود حسین کا اقتدار و اختیار کیا ہو۔ وہ اصغر کہ جس نے ابھی زمین پہ قدم رکھا بھی نہیں مگر وارث ملک عظیم بن گیا۔ وہ اصغر کہ جو عمر میں کربلا کا سب سے کم سن شہید ہے مگر قد میں شاید کربلا کا سب سے قداور شہید۔ اللہ، اب الحوائج کا تذکرہ ہے، شب عاشور ہے، آخری شب ہے، کربلا والوں کے آخری شہید کا تذکرہ ہے۔ جس قدر طاقت ہوئی میں پیش کروں گا۔ آج شب عاشور ہے، آج میں آپ میں سے کسی کو رونے کا فریاد کرنے کا نہیں کہوں گا، جسے جتنی توفیق نصیب ہو جائے، جتنی حسرتوں کو مٹا سکو کہ پھر اگلے برس نہ جانے یہ عاشور ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ کون علی اصغر کہ کربلا میں جب کوئی حسین کا حامی و ناصر نہ رہا، آقا میدان کربلا میں آئے اور ایک آواز دی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو رسول کے حرم کا دفاع کرے؟ هل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد سنے؟
حل من ناصری انصرنا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ ادھر حسین کا اعلان کرنا تھا، ادھر خیموں میں کوہرام کی آوازیں آئیں۔ حسین پلٹ کے خیمے میں آئے، بیویوں ابھی میں حیات ہوں، تڑپ کر کہنے لگی آقا آپ کی آواز کا آنا تھا کہ آپ کے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ حق ہے، حق ہے۔ ام رباب کو ان کی اجڑی گودی کا پرسہ، بی بی سکینہ کو ان کے لاڈلے بھائی کا پرسہ، شہزادی کونین کو ان کے پوتے اصغر کا پرسہ پیش۔ آقا حسین کو شہید کا پرسہ پیش کرے جو آج تک بابا کے سینے پہ سو رہا۔ حسین امام معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، کم سن بچے کو گودی میں لیا۔ اے رباب اسے کیا ہوا؟ اے آقا یہ بہت پیاسا ہے۔ اے رباب میں اپنے اصغر کی پیاس بجھا کر لاتا ہوں۔ ماں کو یہ گمان ہوا کہ حسین پانی پہ لا کر لائیں گے، مگر ماں کو کیا خبر تھی کہ حسین جانتے تھے کہ اصغر کو شہادت کی پیاس ہے۔ کربلا کے تپتے صحرا میں حسین خیمے سے باہر اپنے ششماہے کو ایسے لائے کہ ابا کے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ فوج اشقیاء نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا کہ حسین صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں۔ ارے دل کی آنکھوں سے دیکھو، یہ قرآن ناطق کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ حسین اپنے شہزادے کو لائے، ابا کے دامن کو ہٹایا۔ اے فوج اشقیاء تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس ششماہے نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو یہ کتنا پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ جب کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، حسین اصغر سے مخاطب ہوئے، حجت خدا کے لال ہو اصغر، اپنی حجت کو تمام کرو۔ اب اصغر نے جو حجت کو تمام کیا، ننھی سی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر۔ حسین نے ایک جملہ کہا، الا ترون هذا الطفل الرضيع كيف يتلذى۔ اے فوج اشقیاء دیکھتے نہیں ہو یہ کمسن کیسے تلذی کر رہا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے جو حسین نے چنا ہے اصغر کی کیفیت کو بتانے کے لیے، اور یقین جانو اسے ایک لفظ تلذی میں اصغر کے ساری مصیبت چھپ کر آ جاتی ہے۔ تلذی بیان کرتا ہوں جسے جتنی توفیق نصیب ہو، جو خالی گودی ہے ام رباب کی اجڑی گودی کے صدقے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الحسین، جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو اپنی پیاس کا اعلان ایسے کرتی ہے کہ اپنی پوری طاقت سے اپنے بدن کو زمین پہ تڑپاتی ہے، دائیں بائیں پٹختی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اسے تلذی نہیں کہتے عزیزوں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب مچھلی کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت باقی نہیں رہتی، تو مچھلی کیا کرتی ہے؟ اپنے منہ کو دائیں بائیں پھیرتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ مچھلی کی موت بہت قریب آ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، خوب سننا اور سن کے رونا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اب اگر اس مچھلی کو پانی میں دوبارہ ڈال بھی دیا جائے تب بھی یہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ جب مچھلی کی موت پیاس سے ایک دم قریب آ جاتی ہے، جب مچھلی میں منہ کو دائیں بائیں ہلانے کی بھی طاقت نہیں رہتی، مرنے سے فقط پہلے مچھلی کیا کرتی ہے؟ فقط اپنے منہ کو کھولتی ہے، منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی۔ اس کیفیت کو عرب میں تلذی کہتے ہیں۔ حسین فوج اشقیاء کو بتا رہے ہیں، ارے میرا اصغر اتنا پیاسا ہے، اب اگر تم اسے پانی پلا بھی دو تو میرا اصغر جی نہ پائے گا۔
خدا تمہاری اولادوں کو سلام۔ فوج اشکیا منہ پھیر کے رونے لگی۔ پسر سعد ملعون نے آواز دی، اے حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی آواز کو کاٹ دے۔ تیر سے شعبہ کمان سے جڑا، حرملا نے نشانہ باندھا، ہاتھ لرز اٹھا۔ کسی نے آواز دی، اے حرملا عرب کا سب سے کامل تیر انداز ہاتھ کیوں لرزتا ہے؟ کہتا ہے جب بھی میں تیر کمان سے جوڑتا ہوں ایسا لگتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کوئی بی بی فریاد کرتی ہے، اے حرملا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اجرکم الازہر۔ آخری جملے، حرملا کا تیر چلا۔ مقتل کے جملے ہیں، سر کو پیٹ کے سننا۔ فَضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، حسین کا علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان سے۔ وہ جو صبح عاشور سے لاشیں اٹھا رہا تھا، اس حسین کا سب سے بڑا امتحان تھا لاشیں اصغر کو خیمے تک لانا۔ خون علی اصغر اپنے چہرے پہ ملا، فریاد کی میں اسی عالم میں نونا رسول اللہ کے پاس 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ رضا بقضاء و تسلیم۔ حسین نے اصغر کو ابا کے دامن میں چھپایا، خیمہ رباب میں داخل ہوئے۔ دوڑتی ہوئی سکینہ آئی۔ ارے جب بھیا علی اصغر گیا تھا تو پیاس کی شدت سے رو رہا تھا، آیا ہے تو خاموش ہے، شاید بابا نے اصغر کو پانی پلا دیا۔ تڑپ کر بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا بھیا اصغر کو پانی ملا لائے۔ سکینہ یاد نہ آئی، کچھ نہ کہا، ابا کو ہٹایا۔ بہن نے بھائی کے لاشے کو دیکھا، میرے باپ نے علی اصغر کو دیکھا، فقط ایک جملہ کہا، مثلو کا ینحر۔ ارے کیا تو جیسے بھی ذبح کی؟ ماتم حسین۔